عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی نفس کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے درجے کے گناہ ہیں۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے درجے کے گناہ شمار کرائے ہیں۔ ویسے تو کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس حدیث میں 4 بیان کیے گئے۔ پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا فرمایا کہ حقوق الوالد، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حقوق کا معنی جیسا کہ نافرمانی کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ایذا پہنچانا بھی ہے۔ لہٰذا اگر والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ والدین کو نہ ایذا پہنچائی جائے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی دل شکنی کی بات اور نہ حق ستانا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کا اسلام میں بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور والدین کی اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے۔ اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی کوئی اطاعت نہیں، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اسلام میں والدین کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں ارشاد گرامی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ تمہارے سامنے تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں کے دونوں یا ان میں سے ایک، تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں، اور ان کے ساتھ نرمی سے، ادب تمیز سے بات کرو۔ اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ آج کل ہم جو ہیں وہ مغربی معاشرے سے متاثر ہیں، ان کے ہاں تو والدین کی کوئی قدر و قیمت، لہذا ہم میں بھی وہ مقام نہیں ہم لوگ دیتے جو کہ شریعت نے ان کے لیے بیان کی۔ تیسرا گناہ قتل النفس، نفس کو ناحق قتل کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ اور چوتھا گناہ فرمایا الیمین الغموس، یمین غموس۔ یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا یہ قسم کھائے اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا ہے حالانکہ نہیں کیا، یا کہے کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا حالانکہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف یمین منعقدہ پر لازم ہوتا ہے۔
یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے بارے میں کوئی قسم کھائے اور اس کو پورا نہ کرے۔ مثلا یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، پھر وہ کام نہیں کیا، یا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر لیا، اس کا گناہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کفارہ قرآن کریم نے بیان کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، کفارہ مالیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ 3 دن روزے رکھے۔ یعنی اگر کفارہ مالیہ دینے کی طاقت ہے تو وہ کفارہ بدنیہ نہیں دے سکتا، 3 روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر نہیں طاقت تو پھر 3 روزے رکھے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے جو ایسی ہی جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کروں گا پھر وہ نہیں کرتے، کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔